نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رد قادیانیت کے حوالے سے یہ لیکچر نمبر 2 ہے، اور یہ بات جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ دلیل لاجواب ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی جس تک یہ ویڈیو پہنچے اگر وہ میری اس بات کا جواب دے تو میں سب اسی ویڈیو میں قادیانی ہونے کا اعلان کروں گا۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو میں دلیل بیان کروں گا اس کا جواب ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا، بات کی تو لاجواب کی، اور اس کو ہم ایٹمی میزائل کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ اب بات کیسے ہے؟ بات ایسے ہے کہ یہ دیکھیے، پہلا مقدمہ یہ حمامۃ البشرا ہے۔ ٹھیک ہے، حمامۃ البشرا یہ مرزا احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ 2 گروپ ہیں، ایک قادیانی ایک لاہوری گروپ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور صفحہ نمبر 58 میں ایک اصول جو ہے مرزا احمد قادیانی نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ میں وہ آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا، پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ آ گیا جی پورا، جہاں پر یہ نشان لگا ہوا ہے پیلا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ والقسم يدل على ان الخبر محمول على ظاہر لا تعویل فیہ ولا استثناء والا فأی فائدۃ کانت فی ذکر القسم فتدبر فالمقتشینین المحققین۔ ان کا ترجمہ انہوں نے خود کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں مرزا صاحب فرما رہے ہیں، اصول پیش کر رہے ہیں، قسم صاف بتاتی ہے کہ خبر ظاہر پر محمول ہے، یعنی کہ جو بات قسم کھا کر کہی جائے وہ ظاہر پر محمول ہوگی جیسا کلام ہوگا، نہ تو اس کی تعویل کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی استثناء، ورنہ قسم کے ذکر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک قسم کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ ہم نہیں اس اصول کو مانتے، لیکن چونکہ مرزائیوں کے لیے، احمدیوں کے لیے ان کے نبی کی بات دلیل اور حجت ہے، ہم ان کے گھر سے ہی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں حمامۃ البشرا میں کہ جو چیز بات قسم کھا کر کہی جائے تو اس کے 3 فائدے ہیں۔ وہ ظاہر پر محمول ہوگی، یعنی کہ جو ظاہر ہے وہی ہے، نہ اس کی تعویل ہوگی، کوئی اور معنی ہو، اور نہ ہی استثناء۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر قسم کھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ ہے اصول جو حمامۃ البشرا میں مرزا احمد قادیانی نے پیش کیا۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ حضرت یہ نا بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے نزول عیسیٰ ابن مریم۔ علیہ السلام، اور حدیث کا حوالہ ہے 3448، یعنی کہ 3448۔ اس میں نا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ثم يقول ابو ہریرہ
व रज़ी अल्लाहु अन्हु वक़रऊ इन शिअतुम व इन्ना मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। तर्जमा क्या है? तर्जमा भी सुन ले। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई, कसम खाकर फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ज़माना करीब है कि ईसा बिन मरियम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को मार डालेंगे, जिजिया माकूफ कर देंगे। उस वक़्त माल की इतनी कसरत होगी कि कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, हाँ जी। और इस वक़्त का एक सजदा दुनिया व माफिया से बेहतर होगा। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुमने इस बात की दलील कुरान से लेनी है तो वो ये है व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौती। कोई अहले किताब जब ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे ऐसा नहीं होगा जो उन पर ईमान ना लाए और वो क़यामत वाले दिन उन पर गवाह होंगे। अब देखिए ये दावत है अहमदी कह ले मरज़ई भाइयों के लिए कि देखिए हमामतुल बुशरा की बात माने तो कसम जब नबी अलैहिस्सलाम फरमाए तो ज़ाहिर पर महमूल होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर फरमाया कि ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे। ईसा तो मालूम हुआ कि ज़ाहिर ईसा बिन मरियम है ना कि मिर्ज़ा अहमद कादियानी, ज़ाहिर क्या है ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे। दूसरा फरमाया आदल भी होंगे, हाकम भी होंगे, जिज़िया भी मौकूफ़ कर देंगे, खिंजीर को भी कत्ल कर देंगे, सलीब तोड़ देंगे। तो ये हुआ काम। और मिर्ज़ा अहमद कादियानी के असूल ही के मुताबिक ये तो ज़ाहिर पर महमूल होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कसम खाई और फरमाया कि इतना माल होगा कि कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। तो आज इतना माल है किसी को दे तो वो तो हड़प करने को तैयार है। और दुनिया व मा फीहा का एक सजदा प्यारा हो जाएगा, आज है प्यारा। तो मतलब ये कि सारी बातें अगर ज़ाहिर पर महमूल हम करेंगे, क्यों करेंगे? अल्लाह की कसम मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने कहा, हमने कादियानी की बात को मानते हुए ये बात कही, भाइयों अब करें इसकी तावील, ये तो सारी बातें हैं नहीं। और मिर्ज़ा साहब के सूल के मुताबिक इसको ज़ाहिर पर महमूल करेंगे, ना तवील होगी ना इस्तिस्ना, वरना कसम का फ़ायदा ही क्या है। उससे भी आगे चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू हुरैरा से सुना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युहिल्लन्ना इब्नु मरियम बिफज्र रोहा हाजन औ मुअतमिरन। फरमाया कि उस परवरदिगार की कसम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके हाथ में मेरी जान है, कसम खा ली। जब कसम नबी अलैहिस्सलाम ने खाई तो ज़ाहिर पर महमूल होगी बात मिर्ज़ा साहब के कौल के मुताबिक। वो फरमाते ईसा बिन मरियम रोहा के घाटी में जो कि मक्का और मदीना के दरमियान में है, मक्का और मदीना के दरमियान में है, और वो लब्बैक पुकारेंगे हज की या उम्रे की या किरान करेंगे या दोनों की लब्बैक पुकारेंगे एक ही साथ। यानी कि इसका ज़ाहरन मफ़हूम यह है कि आपने कसम खाई। और ईसा बिन मरियम, मिर्ज़ा अहमद कादियानी नहीं, ज़ाहिर है ना, ईसा बिन मरियम हज उम्रा करेंगे। और ये मुस्लिम शरीफ है, हवाला भी मुस्लिम शरीफ है, किताबुल हज है, और हवाला नबी अकरम के एहराम और हद्दी के बयान में ये बाब है, बाबु इहलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हदीही। अब फिर हम आते हैं मिर्ज़ा और अहमदियों के आगे हाथ जोड़कर कहने कि अपनी आखरत, अपनी कब्र, अपना अज़ाब इलाही को सोचो, मैदान महशर के बारे में सोचो, या ये बात सच्ची है या मिर्ज़ा अहमद कादियानी की वो बात सच्ची है। हमामतुल बुशरा में जो कानून दिया, कहते कसम का फ़ायदा ही क्या है? गौर करें, ना तवील चलेगी, जो नबी अलैहिस्सलाम कसम खाकर बात कही जाए, ना तवील ना इस्तिस्ना, ज़ाहिर पर महमूल होगी, वरना कसम का फ़ायदा क्या है? अब हमने मिर्ज़ा की आप बात मान ली तो करें दलील। तो हमने पूछा मिर्ज़ा साहब ने हज किया? कहते किए ही नहीं, हज ही नहीं किया, तो खबर ज़ाहिर पर महमूल होगी। तो यहाँ तो हम हमामतुल बुशरा की बात माने तो मिर्ज़ा साहब झूठे साबित होते हैं,
ہوتے ہیں کہ نہیں جھوٹے ثابت؟ اور اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے، نہیں ماننی چاہیے، تو بات پھر یہ سچ، تو پھر جو مرزائی ہیں، احمدی ہیں، انہوں نے اپنے نبی کی بات کا انکار کر کے خود ان کے نبی ہونے کا انکار کر دیا، خود مرتد ہو جائیں گے۔ دو ہی باتیں ہیں نا۔ اگر وہ کہیں مرزائی احمدی کہ جی قسم ظاہر پر محمول ہوگی، جو کہ اس کے نبی نے کہا، تعلیم دی، مان لیا، تو پھر ادھر اگر جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ وہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، حج عمرہ کریں گے، تو میں نے پوچھا ہے مرزا صاحب نے حج کیا؟ کہتے کوئی نہیں کیا۔ واقعی نہیں کیا، واقعی ہی نہیں کیا، تو اب قسم کھا کر آپ نے کہی، تو بات نبی علیہ السلام کی سچی ہوگی یا مرزا صاحب کی؟ تو دونوں میں سے ایک بات کو چننا ہوگا کہ قسم ظاہر پر محمول ہوگی تو مرزا صاحب کو حج کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو مرزا صاحب جھوٹے۔ تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم مرزائی ہونے کو تیار ہیں۔ اب تیسرا، اچھا یہ حوالہ بھی دیکھ لینا تاکہ یہ ہم ادھر بات کو جان کر دیں۔ کہ یہ جو ہے نا مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ دیکھیے جو حوالہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا ایٹم بم ہے، تائید الاسلام، آگی نظر؟ تائید الاسلام، قاضی سلیمان منصور، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ کے ولی تھے، اللہ ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ کتاب چھپی ہے 1890 میں، یوں سمجھ 16 سال تک مرزا احمد قادیانی زندہ رہا۔ کتنا؟ 16 سال۔ تو یہ تائید الاسلام قاضی سلیمان منصور جو اہل حدیثوں کے جو تھے وہ تھے عالم، انہوں نے کہا کہ میں نہایت جزم کے ساتھ با آواز بلند کہتا ہوں، اس وقت مرزا زندہ تھا 1890 میں نہایت جزم یعنی کہ یقین کے ساتھ با آواز بلند کہتا ہوں کہ حج بیت اللہ مرزا صاحب کے نصیب میں نہیں، اور میری اس پیشین گوئی کو سب صاحب یاد رکھیں۔ لو جی یہ دیکھ لیں، ادھر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ہاں جی ایٹم بم ہے۔ اب ہم کہنے میں سچے ہیں، اگر حمامت البشرا کی روشنی میں مرزا صاحب کا حج اور تائید الاسلام کی روشنی میں ثابت کر دیں، میں آج قادیانی ہونے کو تیار ہوں۔ چیلنج چیلنج چیلنج۔ پھر بات سنیں، او احمدیوں، میں بالکل دعوت والے روح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مرزائی ہونے کو تیار ہوں، آ کر مجھے مرزائی کرو، حمامت البشرا کیا حوالہ سچا ثابت کرو، یا مرزا صاحب کا حج کرنا سچا ثابت کرو، اور ورنہ ہمارے جو اللہ کے ولی تھے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا تائید الاسلام میں پشین گوئی کرنا، 16 سال تک مرزا احمد قادیانی کا زندہ رہنا، پھر اس کا حج نہ کرنا، پھر اس نے اپنی حمامت البشرا لکھی بھی عرب والوں کو تھی، اس میں یہ بات کہنا کہ بھئی جو ہے نا قسم ظاہر پر محمول ہوگی، نہ طویل ہے نہ استثناء، ورنہ قسم کھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یا تو اس بات کو جھٹلاؤ، جب تم اس کی بات کو جھٹلاؤ گے تو تم فارغ ہو گئے، تم مرتد ہو گئے، کیونکہ تم نے مرزا احمد قادیانی کو نبی مانا ہی نہیں، اور ہم تو ویسے ہی نہیں مانتے، تو معلوم ہو نے حج کیا نہیں۔ یہ بات تھی، میں بات اپنی سمجھا پایا، تو میرا چیلنج ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔